دوسرا شب معراج میں شب برات میں جاگنا روزہ رکھنا اس کو وہ منع کرتی ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں، اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا ان کی موافقت میں سرکار نے۔ انعام ملے شب برات شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے، ایک بہت اہم واقعہ ہوا۔ ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں بک رہا، فائرنگ تو نہیں کر رہا، لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں؟ وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں؟ اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو، وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے، کھلے جگہ بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے، یہ بہتر ہے۔ مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے۔ جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں انہیں علماء کی تائید حاصل ہے، متقی پرہیزگار صاحب علم علماء، یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں، مینورٹی باہر ہوتی ہے۔ مینورٹی ٹھیک ہوگی، میجورٹی غلط ہوگی۔ میری عقل سے بھی انسان سوچ لے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں۔ وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی، وہ تخریب کر رہی ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، آپ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ اہل سنت کے یہ معمولات ہیں، اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے، قرآن و حدیث سے اس پہ دلائل موجود ہیں، لہذا آپ اسی پر عمل کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے اسے لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں، تنقید بھی نہ کریں، لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بالکل آپ کے لیے شرعاً صحیح نہیں ہوگا، ان سے آپ علیحدہ ہٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ 3 تولہ سونا تھا، اس پر سال گزر گیا، اب سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ کا کچھ تو خیر اس پہ تو بنتی بھی نہیں تھی، لیکن کچھ پیسہ اور آ گیا ہے، اب پیسہ آ گیا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر سونا وغیرہ 7.5 تولہ سے کم ہو لیکن کچھ اور کیش بھی ہو، پھر تو حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ سونے کو آپ روپوں میں تبدیل کریں، پھر اس کو کیش کے ساتھ ملائیں، اور یقیناً 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی قیمت بنے گی تو اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن چونکہ پورا سال سونے پہ گزرا اور آپ کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ کیش نہیں تھا، یعنی سال کے اینڈ پر مزید کوئی کیش نہیں ہے، تو صرف 3.5 تولہ سونا رہا اور کیش وغیرہ ہے نہیں، اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اور مال ہوتا تو ہوتی ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کے پاس مال آیا تو جو سال کے بعد آتا ہے وہ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر سال گزرنے سے 1 دن پہلے بھی آتا تو اس کو زکوٰۃ کے مال کے ساتھ شامل کیا جاتا، لیکن اب یہ چونکہ سال کے بعد آیا ہے اب آپ کی اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں سیل کرنے کے لیے لیکن وہ بک نہیں رہے ہیں موجودہ حالات کے تحت، اور ہر سال ان پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ پیسہ کیش وغیرہ ہے نہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو بہرحال آپ اس پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ اچھی چیز تھی، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ پلاٹ کس نیت کے ساتھ خریدے تھے یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ اگر تو صرف بیچنے کی نیت سے خریدے تھے کہ ابھی لے کے رکھ لیتے ہیں بعد میں پروفٹ کمائیں گے، تو پھر تو یہ مال تجارت تھا، سال بہ سال زکوٰۃ نکالنا بالکل ٹھیک تھا۔ اور آپ ابھی نہیں بک رہے تو موجودہ قیمت بہرحال پراپرٹی ڈیلر سے لگوا کر اس کی زکوٰۃ آپ بنا کر رکھ لیں، جب کبھی یہ بکیں یا آگے آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔
اور اگر آپ نے یہ تجارت کی نیت سے نہیں لیے تھے، رہنے کے لیے تھے، یا یہ ارادہ بھی تھا کہ بیچ دیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا نہیں بکے تو اپنا گھر بنا لیں گے، بچوں کو تحفے میں دے دیں گے، تو یہ دو نیتیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو یہ مال تجارت نہیں رہے گا، اب اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین گھر میں اکیلی یہ رکعتیں تراویح کی رکعتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پڑھیں گی، پڑھ سکتی ہیں یا نہیں میں تو ایک لگتا ہے کہ چوائس ہے بھی پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ نماز ہے، اور سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن عادت بنا لیں، یعنی لگاتار 3 دفعہ ترک کریں تو اب گناہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے سنت مؤکدہ تراویح کو مرد بھی ادا کریں گے اور خواتین بھی ادا کریں گی۔ خواتین اپنے گھر میں ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کہ پورے رمضان کی 30 راتیں یا 29 جتنے بھی ہوں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ مرد مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے چند لوگوں نے بھی مسجد میں آ کر اگر تراویح کو جماعت سے ادا کر دیا تو باقی سے جماعت کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تراویح ادا کریں، اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں یہ افضل ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی سستی کر کے بھی تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا لیکن پوری 20 رکعت تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی سنت مؤکدہ ادا ہوگی، اور ترک جماعت کی وجہ سے گناہگار تو نہیں کہیں گے لیکن بہتر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ تو خواتین اپنے گھر میں پڑھیں۔